کہ پنجاب میں جو جتنے بھی مزدور ہیں، جتنے بھی انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی فلاح و بہبود اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اور ایسے اداروں میں جا کر ہم ان افسران سے، ان سربراہان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو مزدور ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہمارے بہت سارے جو مزدور ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہم کس طرح لے سکتے ہیں اور ہماری بھلائی کے لیے، ہماری فلاح کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہمارے چینل کا ایک بہت بڑا قدم ہے کہ انہوں نے ورکرز کے لیے، عام آدمی کی بھلائی کے لیے، عام آدمی کی معلومات کے لیے اور ان کی رسائی تک، دفاتر تک پہنچنے کے لیے پروگرام ہم نے سلسلہ شروع کیا۔ آج اس حوالے سے ہم موجود ہیں پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ، جو کہ بہت ہی کمال کا ادارہ ہے۔ جب ہم یہاں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ادارہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زبردست اقدامات کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ کوثر خان موجود ہیں، جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مختلف اضلاع میں، مختلف تحصیلوں میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا اور اس کے بعد مختلف پوسٹوں پہ رہی۔ اس حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے کہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں جہاں جہاں جس ادارے میں کام کیا ان کو کیسا پایا اور موجودہ ادارے میں جو کام کر رہی ہیں اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام جی، امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آج سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے اپنے بارے میں مختصر کہ آپ سی ایس ایس کرنے کا ہی آپ کو خیال کیوں آیا؟ جی، میں ڈاکٹر ایکچولی بننا چاہتی تھی، اور چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہے تو ایک پردہ دار گھرانے سے تعلق تھا، تو خواتین کے لیے جو بہترین شعبہ مانا جاتا تھا وہ تو یا تو ڈاکٹر تھا یا ٹیچنگ تھا۔ تو میں نے کچھ عرصہ ٹیچنگ بھی کی اور ڈاکٹر تو نہیں بن سکی، لیکن پھر اس کے بعد والدہ صاحبہ نے کہا کہ مجھے وکالت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ تو اسی دوران ہی پھر سی ایس ایس کا خیال آیا۔ تو سی ایس ایس پہلی اٹیمپٹ میں کر لیا تھا آپ نے یا اس کے لیے دوسری اٹیمپٹ تھی؟ اچھا، کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں تو بہت ساری اکیڈمیاں جوائن کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھر سے بھی اس طرح پرمیشن نہیں تھی، تو پھر کیسے آپ نے یہ سارا مینیج کیا؟ گھر سے پرمیشن تو والدہ کی طرف سے بہت زیادہ ان کا اصرار تھا، والد صاحب نے بھی پھر بہت ساتھ دیا، ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن، انہوں نے بھی لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرا اور مجھے جو کرنا چاہتے تھے وہ میرے والد نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا، اور ان دونوں کی محنت کا نتیجہ ہے جو آج اس مقام پہ۔ تو سب سے پہلی پوسٹنگ جو آپ کی تھی وہ کہاں پہ ہوئی، کس ضلع میں ہوئی اور کیسا آپ کو لگا؟ جی، سب سے پہلے میری تعیناتی ہوئی ایز اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی، اور اس کے بعد وہاں پہ میں کچھ عرصہ ہی رہی، اور اس کے بعد پھر میری تعیناتی ہوئی اسسٹنٹ کمشنر خانیوال۔ بہت اچھا وقت تھا، اور ایز اے ینگ اے سی ہم بہت سارے ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جو کہ بہت بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ ناممکنات ہی تھے۔ بڑا مشکل کام تھا جو ہم نے کر دیا۔ جی، تو بہت محنت سے کام کیا اور بڑی عزت کمائی خانیوال میں۔ پھر اس کے بعد میری ملتان تعیناتی ہوئی ایز اسسٹنٹ کمشنر سٹی، تو یہ مراحل سارے ہوئے۔ تو اس کے بعد آپ ڈی جی لوکل گورنمنٹ کے طور پہ کام کرتی رہیں اور کیٹل مارکیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی میں بھی آپ نے کام کیا، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی، بہت سارے کام ایسے تھے جو رکے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ کرپشن کر رہے تھے، تو کیسے آپ نے وہ سارا ہینڈل کیا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے کام کرنا، کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ڈی جی لوکل گورنمنٹ بھی ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ تھی، اور بطور سی ای او کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی میں بھی بہت مسائل تھے، کیونکہ وہاں پہ ایک مافیا سرگرم تھا، اور اس مافیا کو شکست دینا بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتی ہوں، نہ کہ صرف میری بلکہ میرے وہ تمام سپروائزری افسران جن کے میں نے ماتحت کام کیا، تو ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی سپورٹ اور ان کی وجہ سے ہی ہم یہ مافیا سارا ختم کر پائے ہیں۔ دراصل وہاں پہ جو کلیکشن آف لیوی فی ہے اس میں بہت کھوٹ بور تھی، تو میں نے خود وہاں پہ چھاپے مارے، ملتان گئی، لوگوں کو سسپینڈ کیا، تو ایک مافیا پھر میرے خلاف بھی سرگرم ہو گیا، جنہوں نے میرے خلاف بھی ایک کیمپین کی، لیکن بہرحال سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہم نے 1.5 بلین سے اس کے فنڈز ریز کر کے کوئی ہم 8 ارب تک لے کے گئے۔ اچھا، بیوروکریسی کے چند افسران میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ جہاں بھی جاتی ہیں وہاں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتی کرپشن کے حوالے سے، اور اس لیے شاید وہ جو مافیا ہوتا ہے آپ کے خلاف سرگرم ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹرانسفر کروا دیا جاتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟
اس میں میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ٹرانسفر پوسٹنگ تو ہر سرکاری ملازم کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور جو لوگ یہ طے کرتے ہیں یقیناً وہ بخوبی واقف ہیں کہ اس میں کیا عوامل ہوتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ میری کوشش یہ رہی ہے کہ جہاں بھی تعیناتی ہو وہاں پہ کم از کم کچھ لوگوں کا جو سلسلہ روزگار جو کہ غیر قانونی طریقے سے چل رہا ہے وہ ضرور ختم کیا جائے، اور مافیا جو آپریٹ کرتا ہے ایک محکمے میں اس کو ضرور کل کیا جائے. اچھا، بجٹ لینا ہر محکمے کے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو کیسے بڑھاتے ہیں. تو آپ جو کیٹل مارکیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی تھی اس کا تو بجٹ بہت کم تھا، پھر آپ اربوں میں لے گئے، اس کا کیا ایک آپ کو کوشش کرنی پڑی؟ دیکھیں اس میں صرف اور صرف ہم نے یہ کیا کہ ایک بہت ٹرانسپیرنٹ، بہت فلالیس ہم نے طریقہ کار اپنایا کہ پبلک آکشن ہو سکے. ایسی پبلک آکشن کی جس میں تمام ہم نے میڈیا کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا، سینئر افسران بیٹھے، کمیٹی بیٹھی، اس میں پرائیویٹ ممبران بھی تھے ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے. تو یہ اسی وجہ سے ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ بہت ہائی چلے گئے. تو بجٹ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جب آپ اسپیشل سیکٹری ہیلتھ تھیں تو وہاں بھی بڑی آپ نے وہاں پہ دھوم مچی ہوئی تھی کہ میم جو ہیں وہ سخت ہیں، کسی کی بات نہیں سنتی ہیں، جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں یا جو لوگ بہت سارے سننے میں آیا تھا کہ افسران. ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جب میرے ایک دوست سی او ہیلتھ لگے بہاولپور میں، تو مجھے انہوں نے ویسے ہی بتایا کہ اس وقت 5 ڈاکٹرز میم انہوں نے بتایا 6 ڈاکٹرز تھیں جو کہ ڈیوٹی پہ نہیں آتی تھیں اور ان کی اٹینڈنس باقاعدہ لگتی تھی، اور چولستان اور پھر وہ جو فیلڈ کے علاقے تھے وہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ ڈاکٹرز کوئی یہاں لاہور میں پڑھ رہی تھی، 2 ڈاکٹرز ان میں سے ملک سے باہر تھیں. پھر جب ان ڈاکٹر صاحب نے ان کا ٹرانسفر کیا تو پھر ان کے خلاف وہی جو مافیا ہوتا ہے وہ ہو گیا. تو ایسے اب بھی سننے آیا تھا جب آپ تھیں تو بہت سارے ورکر ایسے تھے جو تنخواہیں لے رہے تھے لیکن آفس نہیں آ رہے تھے، تو ان کے خلاف آپ نے ایکشن کیا، وہ کیا تھا؟ ایسے بہت سارے کیسز تھے جن میں ہم نے شو کاز نوٹسز ایشو کیے تھے، اور ان کے خلاف میں نے ایز پر جو ہمارا پیڈا کی رولز لگتے ہیں ان میں میجر اور مائنر پینلٹیز دیں، انشور کیا کہ ڈاکٹروں کی اٹینڈنس فار فلنگ ایریاز میں بھی موجود رہے. تو اس پہ بڑی محنت بھی کی اور اس پہ سی اوز کو بھی ہم نے ڈائریکشنز جاری کی کہ اس پہ نو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. ہاں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کام نہیں کر رہے تھے لیکن تنخواہیں لے رہے تھے، اس میں جونیئر اہلکاران بھی تھے، کلاس 4 کے بہت ملازمین تھے، ان کے خلاف ایک انکوائری بھی انیشیٹ کرائی. پورا مافیا سرگرم تھا، اس کو پکڑا اور وہ اینٹی کرپشن کو انکوائری میں نے بھیجی. پھر کتنے ایک ملازمین ہو گئے، کچھ بتایا جا سکتا ہے اس بارے میں؟ جی یہ کافی سارے، کوئی 7,000 ملازمین تھے 7,000 جن کے تنخواہوں کے مسائل تھے. اور جب ان کے انٹرویوز لیے گئے، ان کو بلایا گیا تو بہت سارے حاضر بھی نہ ہو سکے، اور جب ان کو بلایا گیا تو کئی لوگوں کو تنخواہیں جو ان کو ملنی چاہیے تو اس سے بہت کم ملی. تو یہ کیا ایک فارمولہ آپ نے اپنایا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ جاتی ہیں وہاں پہ ایسے کرپٹ لوگوں کو آپ پکڑ لیتی ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے بھی تو کچھ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جو قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ ملازمت پہ نہیں آ رہے تو ان کا بھی تو وہ ایک خیانت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو پکڑنا کیا ایسا آپ کے پاس فارمولہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتی ہیں ایسے چوروں کو، ایسے خیانت کرنے والے لوگوں کو پکڑ لیتی ہیں؟ دیکھیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اس میں میرے ساتھ ساتھ جو سپروائزری افسر ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے، کیونکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سارے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. ان کے دوسری بات یہ کہ دیکھیں فائل جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. ہم فائل کم از کم اگر پوری پڑھ لیں، صحیح طریقے سے توجہ دے کے، تو اس میں بھی آپ بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. فائل سے بہت سی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. فائل پڑھ لیں، فائل کے پورے صفحات تسلی سے پڑھیں، ٹائم دیں دفتر کو، تو یہ بہت ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں. اور یہ چھپنے والی باتیں ویسے نہیں ہیں، آپ کے ریسورسز بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی کچھ بتا جاتے ہیں. جب آپ مافیا سے لڑتے ہیں تو بہت سارے تھریٹ ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا آپ کو بھی کوئی ڈر لگا ہو کہ نہیں یہ اب میرے خلاف ہو جائیں گے یا میری جان کو خطرہ ہوگا یا میرے لیے مشکلات پیدا کریں گے؟ میرے خیال میں ہر وہ سول سرونٹ جو فیلڈ پوسٹنگ پہ رہا ہے پنجاب میں یا باقی صوبوں میں بھی، وہ سب یہ پرابلمس فیس کرتے ہیں. اور ایز اے خاتون تو پرابلم جو سب سے زیادہ یہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خاتون پہ جب الزام لگاتے ہیں تو اس کے بڑے دور رس ایشوز ہو جاتے ہیں. بات کرتے ہیں آپ کے موجودہ شعبے کی، جہاں آج کل آپ ہیں پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ، جس کے آپ کمشنر ہیں. اس ادارے کے تعارف کے بارے میں آپ کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیں. پنجاب امپلائی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے کہ پیسے کا اصل مقصد کیا ہے،
اس کا ایم کیا ہے؟ دیکھیے جی، پیسی کا کنٹریبیوشن آتا ہے پرائیویٹ انڈسٹریز سے، پرائیویٹ بزنسز سے. پورے پنجاب میں جتنے بھی پرائیویٹ بزنسز ہیں، چاہے وہ اسمال، میڈیم یا لارج بزنسز ہیں، وہ ہمیں اپنے وہ امپلائیز جن کی تنخواہ 25,000 یا اس سے کم ہے، ان کی تنخواہ کی مد میں 6% ٹرانسفر کرتے ہیں کنٹریبیوشن پیسی کو. پیسی اس کنٹریبیوشن کو یوز کر کے ان کو فائنینشیل اسسٹنس دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیکل کی سہولیات فراہم کرتا ہے. تو ہمارے سوشل سیکیورٹی ہسپتال ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں، ڈسپینسریز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں مزدوروں کے لیے. ان کو مزدور کارڈ ایک بنا ہوا ہے، لیبرر کارڈ ایشو کرتے ہیں. لیبرر کارڈ کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ یعنی ڈیپینڈنٹس کا علاج مفت کرا سکتے ہیں پیسے کے ہسپتال. کتنے ہسپتال ہوں گے آپ کے پورے پنجاب میں؟ اس کا ایگزیکٹ فگر کوئی ہمارے 8 سے 10 بڑے ہسپتال ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی میڈیکل سینٹرز ہیں. جی. اور وہاں پہ صرف ان کو دوائی ملتی ہے جو جن کا کارڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ رجسٹریشن کراتے ہیں آپ کے ادارے کے ساتھ؟ جی جی. اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ جی، لیبر ڈپارٹمنٹ ہماری ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پالیسی میکنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن پیسی جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور ہر مزدور کے پاس اس کا ایک لیبرر کارڈ موجود ہے. اپنا لیبرر کارڈ دکھا کے اور اپنے ڈیپینڈنٹس کا کارڈ دکھا کے وہ ہمارے ہسپتالوں میں سے کوئی بھی طبی سہولت اس کو مل جاتی ہے فری آف کاسٹ. اس میں اس کے بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، ایکس ریز بھی ہیں، ایم آر آئیز بھی ہیں. ہم نے 80 لاکھ روپے کے بھی کیسز لوگوں کو ریمبرس کیے ہیں جس میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. تو یہ پیسے کا کنٹریبیوشن ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل ان کے نالج میں ہونا چاہیے. تو کتنا ایک دوائی ایک مریض جو ہے وہ لے سکتا ہے؟ اس کی کوئی حد ہے کہ اتنے بجٹ میں ان کو دوائی دی جا سکتی ہے پر منتھ، یا جو اس کی ضرورت ہے اسے مل جاتی ہے؟ میں نے آج بھی کوئی فائنینشیل ریمبرسمنٹ کے کیسز کیے جن میں 25 لاکھ تک مزدوروں کی فیملیز کو ہم نے پیسے ریمبرس کیے ہیں، یا وہ علاج جو پیسے کے ہسپتالوں میں ممکن نہیں ہے، گورنمنٹ کے کسی دوسرے ہسپتال میں موجود ہے، تو وہاں پہ ہم ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس پہ کوئی ایسا قدغن یا کوئی حد نہیں ہے. صحیح. تو اچھا، یہ پنجاب سوشل سیکورٹی کا جو بجٹ ہے وہ کتنا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ہمارا اپنا فائنینشیل اسسٹنس کا صرف بجٹ ہے وہ 60 ملین ہے. اس مالی سال میں ہم 14.6 ملین اب فائنینشیل اسسٹنٹ کی مد میں لوگوں کو دے چکے ہیں. ہمارا جو مین سورس آف انکم ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کنٹریبیوشن جو 6% بزنس سے آتی ہے اس سے آتا ہے، اور ہم ایجوکیشن سیس لیتے ہیں تو وہ ہمارا ورکرز ویلفیئر کے اسکولوں کو چلا جاتا ہے ایجوکیشن سیس. اچھا، میں سننے میں آیا تھا کہ آپ نے کچھ جو آپ کی یہ جو ریسورس ہیں، پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں، بجٹ ہوتا ہے، اس کو بینک میں رکھا جاتا ہے تو اس کا پروفٹ کوئی 9 سے 10% ہم سنتے تھے. کیا تو اتنا کم کیوں، جبکہ بینک تو اگر کوئی تگو کی جائے تو بہت اچھا پروفٹ دیتے ہیں؟ تو یہ پروفٹ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے، جب میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تو پہلے دوسرے دن جب میں نے یہاں پہ ہمارے فائنانس ونگ کی بریفنگ لی تو اس میں یہ بات میرے علم میں آئی کہ جو بینکس پروفٹ ہیں وہ 10% یا 11% یا میکسیمم 12% تک دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا پالیسی ریٹ بھی اس وقت 17% ریوائز ہو چکا ہے. تو کیونکہ یہ پیسہ مزدوروں کا ہے اور اس پہ انہی کا ہی حق بنتا ہے، تو میں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس پیسے کو جو کہ TDR 6-7 سالوں کے لیے رکھوایا گیا تھا اس کو ختم کر کے 1 سال کی بنیاد پہ بینکوں سے نئے ریٹس لیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ ہمیں بینکس نے 19% کا ریٹ دیا اور صرف اس اقدام سے ہمیں اینولی 325 ملین کا پروفٹ ریسیو ہوگا، جو کہ ورکرز میں ہی تقسیم ہوگا. جو کہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. تو کس کی سستی سمجھتی ہیں آپ کی یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا جبکہ ضرورت تھی اور کرنا بھی چاہیے تھا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا پالیسی ریٹ تو ریوائز ہوتا رہتا ہے، لیکن یقیناً جب آپ ایک عہدے پہ جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پہ اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں اور انکریمنٹ ان فنڈز کر سکیں یا بجٹ کر سکیں یا محض صرف اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کر لیں یا کچھ ایسے اقدامات کر لیں تو یقین کیجئے ہر ادارے میں بہت مواقع ہیں کام کرنے کے، جس سے لوگوں کی بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، لوگوں کو بہت کیونکہ ہم لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں یہاں. 325 ملین جو ہے یہ لوگوں میں ہی خرچ ہوگا، یہ لیبررز کی بھلائی کے لیے خرچ ہوگا، ان کے بچوں کی ایجوکیشن اور ٹریٹمنٹ کے لیے، فیملیز کے لیے. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے. تو یہ مستقبل میں آپ نئے ہسپتال اور ڈسپینسریاں قائم کرنے جا رہے ہیں، کوئی ہے ایسا پلان؟ جی بالکل ایسا ہے. ہمارے سیکٹری لیبل اس وقت جو ہیں ان کی بڑی کوشش ہے کہ کوئی نیا ہسپتال ایسی جگہوں پہ جہاں پہ انڈسٹریز کا بہت زیادہ انفلیکس ہے وہاں قائم کی جا سکے. تو میری اپنی بھی ذاتی کوشش ہے کہ ایک نیا ہسپتال
قائم کیا جائے جو کہ ہمارا لاہور میں ہسپتال ہے اس سٹینڈرڈ کا ہو. ہمارا ہسپتال سوشل سیکیورٹی لاہور میں ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے اور اس کے ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کا اس کو درجہ اب حاصل ہے. تو کوشش یہ ہے کہ ملتان فیصل آباد میں بھی جو ہمارے ہسپتال ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے. میں نے آتے ہی ایک اور جو اقدام کیا وہ یہ ہے کہ ایمبولینسز کا فلیٹ ضرور اپڈیٹ کیا جائے اور اپ گریڈ کیا جائے. تو ایمبولینسز کے لیے بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ نئی ایمبولینسز آ سکیں اور پنجاب کے تمام سینٹرز میں تقسیم ہوں. کوئی مزدور اگر یا ورکر فنانشیل اسسٹنٹ کے لیے اپلیکیشن دینا چاہتا ہے یا وہ کرنا چاہتا ہے اپلائی, تو وہ کیسے کر سکتا ہے, آپ تک کیسے اپروچ کر سکتا ہے؟ یہ وہ صرف ایک درخواست لے کے ہمارے پاس آ جائے. اور ایسے بہت سارے مزدور ہیں, ایسے لوگ ہیں جو صرف ایک درخواست لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا کیس آن میرٹ ویریفائی ہوتا ہے اور پھر اس پہ ہمارے کوئی 7-8 قسم کی فائنینشیل اسسٹنس ہیں جس میں ایجوکیشن اسسٹنس ہے, چائلڈ میرج گرانٹ موجود ہے, بچی کی شادی کے موقع پر مل سکتی ہے, اور اسی طرح سے کسی اور قسم کی بھی فائنینشیل اسسٹنس جو کہ پیورلی کمشنر کے ثوابدید پہ ہے تو وہ بھی ہم دیتے ہیں. تو میرا یہ دفتر میں اصول ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس کا جو کیس ہے وہ جلد از جلد اس کو سالو کیا جا سکے اور امیڈیٹ فائنینشیل اسسٹنس مزدوروں کو مل سکے. مزدور ورکر صادق آباد ہے یا راجن پور میں ہے یا راول پنڈی کا ہے تو وہ لاہور ہی آئے گا اپلیکیشن جمع کرانے, یا پھر آپ کے اضلاع میں بھی جو دفاتر ہیں وہاں دے سکتا ہے؟ جی, ہمارے ڈائریکٹریٹس ہیں اضلاع میں, وہاں پہ وہ دے سکتے ہیں اپلیکیشنز. یہاں آنے کی فائنل ضرورت اپروول نہیں, کے لیے صرف کمشنر پیسے کے پاس لاہور والے دفتر میں یہاں اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہاں پر اپنی اپلیکیشن جمع کریں اپنے ضلع میں ہی, اور پھر ان کی جو جلد از جلد جو ہوتا ہے میڈم کے ہوتے ہوئے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک میم ہیں اور ان کے بعد پھر جو لوگ آئیں گے وہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. میم, یہ جو ہمارے جتنے بھی آپ کے ہسپتال ہیں ان میں جتنے بھی ڈاکٹر, ان کی ریکیورمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ بھی باقاعدہ جیسے اشتہار آتا ہے ویسے ہی آپ کنٹیکٹ پہ رکھتے ہیں؟ پیسے کے جو جتنے بھی ہسپتال ہیں ان میں ریگولر ڈاکٹرز موجود ہیں. پی پی ایس سی پبلک سروس کمیشن, پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ان کی بھرتی ہوتی ہے, لیکن ہماری ایک ریٹینی پالیسی ہے. اس پالیسی کے تحت کوئی بھی ڈاکٹر آ کے وہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے. اگر ضرورت ہے ہسپتال میں تو ریٹینرشپ پہ بھی ہم ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ ادارے کا جو سب سے اہم کام ہے وہ ورکرز کی بحالی اور ورکرز کے لیے جو جتنی بھی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا ہے. تو یہ جو میڈیسن وغیرہ آپ لوگ پرچیز کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ میڈیسن کا دیکھیں ہم نے بہت زیادہ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے. ہم 70% میڈیسن ہمیشہ ٹینڈر سے پرچیز کر رہے ہیں اور 30% ہم نے ہاسپٹلس کو اختیار دیا ہے کہ وہ لوکل پرچیز سے کریں, تاکہ اس میں لوکل پرچیز آپ کو پتہ ہے کہ مہنگی پڑ جاتی ہے اور تھرو ٹینڈر اٹس آلویز کہ ایک یہ ان ایکسپینسو پروسیجر ہے اور ایز پر مارکیٹ ریٹ سے بھی کم ہمیں میڈیسن ملتی ہے. میرا یہ سوال کرنے کا یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری طور پہ دوائیاں مہیا کی جاتی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ کم مقدار میں ڈالے جاتے ہیں, اور باہر جو دوائی بڑی کمپنیاں بنا رہی ہوتی ہیں وہ اچھا ہوتا ہے. آپ اسپیشل سیکٹری ہیلتھ بھی رہی ہیں, یہاں بھی آپ دوائیوں لے رہی ہیں, ایسا بھی کوئی ہے, اس کے لیے بھی کوئی میکنزم ہے کہ چیک کیا جائے؟ جی بالکل ایسا میکنزم ہے, اور یہ ناممکنات میں سے ہی ہے کیونکہ ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری لاہور میں ہے. ڈی ٹی ایل کراتے ہیں محکمہ صحت سے, محکمہ صحت کے پاس ہمارے سیمپلز اور بیچز جاتے ہیں, وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور پھر جب ان کی ٹیسٹ ویریفیکیشن اور ٹیسٹ رپورٹ آتی ہے تبھی وہ ہسپتالوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے پروونشنل کوالٹی کنٹرول بورڈ بھی ایک بہت زیادہ ایکٹیو آرگنائزیشن ہے, اور اس طرح کے 12 کیسز ایز وائس چیئرمین پروونشنل کنٹرول کوالٹی بورڈ میں نے یہ کیے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں, اور ان میں کوئی معافی نہیں ہے. ایز پر لا, ایز پر رول, ہم نے ہمیشہ ایسے کیسز کو ڈراپ کیا ہے, ان کو سزا دی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی میڈیسن میں ایشو آیا ہے. تو یہ تو تھی آپ کے ادارے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جس میں آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کرتے ہیں, پھر ان کو کس طریقے سے میڈیسن ملتی ہیں, کس طریقے سے وہ جا کے اگر فنانشیل اسسٹنٹ لینا چاہتے ہیں, مالی امداد لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنے ضلع میں درخواست فارم جمع کرا سکتے ہیں اور ان کی فوری طور پر داد رسی ہوگی, اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا جلد از جلد ترجیح بنیادوں پر ان کو جو فنانشیل اسسٹنٹ ہے وہ دی جائے گی. میم, یہ تو تھے ایک آپ کے جو پیسے کے حوالے سے ہے. اگر ہم سروس کی بات کرتے ہیں, سول سروس کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ صرف کنیکشن تعلقات اچھے ہوں تو ملتی ہے پوسٹنگ اچھی, یا ویسے بھی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا ڈیبیٹیبل سا سبجیکٹ ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کا ٹیلنٹ اور ہارڈ ورک ہے وہ کہیں چھپتا نہیں ہے, اور جو لوگ پاور کوریڈورز میں ہیں وہ بھی آپ کو آپ کے کام سے ہی پہچانتے ہیں. آپ 1-2 پوسٹنگ تو کنیکشنز سے لے سکتے ہیں, لیکن آپ کا پورا کیریئر کنیکشنز پہ بننا بہت مشکل ہے. اور
باقی یہ ڈسکریشن ہمیشہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ کس کو کہاں پوسٹ کریں. تو ایز اے سول سرونٹ یہ ہمارا اوتھ بھی ہے, اور آئی تھنک ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے کہ گورنمنٹ جہاں پوسٹ کرے کم از کم وہاں جا کے کام ضرور کریں, صرف وقت گزار کے نہ آئیں. فیلڈ میں تو بہت مشکل جاب ہوتی ہے, تو فیلڈ کی جاب فرض کیا آپ کو کہیں بھی ڈپٹی کمشنر لگا دیا جاتا ہے, تو آپ میں کیا وہ جوش جذبہ ہے کہ آپ وہ کام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, فیلڈ کی پوسٹنگ میں آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کا ڈیسیجن میکنگ پاور بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ میں قوت ارادی اور قوت فیصلہ ہے کہ موقع پہ آپ نے کس طرح کا فیصلہ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کا پبلک کے ساتھ رویہ کیسا ہے, کیا لوگ آپ کو ایز این ایڈمنسٹریٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ باعزت طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ کے کاموں میں کتنی دلچسپی اور موقع خود کتنا وزٹ کرتے ہیں. فیلڈ کی پوسٹنگ میں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. تو میرا خیال میں اگر فیلڈ کی پوسٹنگ کبھی ملی تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام اور جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اس کو ضرور حل کیا جا سکے. اگر وہ اپنے متعلقہ فیلڈ افسر یا ڈی سی یا اے سی یا پولیس کے افسر پہ اعتماد رکھتا ہے تو میرا خیال میں یہ اس افسر کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اس فیلڈ جاب میں یا آپ کی پوسٹنگ کبھی کہیں ہوگی, کبھی کہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوگی, گھر کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ دیکھیں, اب فون کا ٹائم ہے, آپ گھر میں اسٹاف کو فون پہ بھی انسٹرکٹ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا بھی ٹائم گھر پہ رہ سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی گھر مینیج کیا جا سکتا ہے. میرا یہ ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ جو خواتین ورکنگ لیڈیز ہیں وہ گھر بھی بہت بہتر چلا سکتی ہیں, کیونکہ ان کا تجربہ اس طرح کا ہے. دیکھیے, گھر چلانا بھی تو مینجمنٹ سکل ہے, اور مینجمنٹ سکل اگر آپ دفتر میں ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی مینجمنٹ سکلز وہی ہیں, کوئی اس کے لیے راکٹ سائنس تو ہے نہیں. آپ کے ہسبینڈ بھی سرکاری جاب کرتے ہیں؟ جی, میرے ہسبینڈ پولیس آفیسر ہیں. پی ایس پی آفیسر ہیں؟ جی, پی ایس پی آفیسر. تو وہ کہاں پوسٹ ہیں آج کل؟ جی, وہ اس وقت سی پی او ملتان کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اچھا, ملتان میں ہے. تو وہ ملتان, آپ یہاں, تو پھر بچے بھی ملتان میں آپ کے یا بچے لاہور؟ بس وہ بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں.